اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور جن مرحومین کی اصحال ثواب کی مجلس ہے اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد. نہیں، اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے. اذان محترم، پہلے کچھ سوالات ہیں، جلدی جلدی سے ان کے جواب دے دیں. ایک دو سوال کے جواب تو تقریر میں آ جائیں گے، ہماری تقریر سے مناسبت رکھتے ہیں. باقی کا بتا دیتے ہیں آپ کو. ہم نے خود کہا تھا کہ جو سوال لکھ کے دیں انشاءاللہ ہم، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا اس کو ہم نے جواب دیا. جن صاحب نے سوال کیا تھا وہ تھے ہی نہیں. وہ بعد میں کہہ رہے ہیں ہم نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. آپ مجلس میں آئیں، آدھے گھنٹہ گزرنے کے بعد تو میں ذمہ دار ہوں، سوال کا جواب تو پہلے دوں گا نا، بعد میں تھوڑی دوں گا. تو وہ صاحب غائب ہو گئے. پتہ نہیں ان کو بعد میں جواب ملا نہیں ملا. بہرحال ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال اچھی بات ہے، فقہی مسئلہ آ گیا ہے اور بھیجا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہندوؤں کے ساتھ کھانا کھانا منع ہے، تو اسی طرح کیا ہم اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور کیا ان کے بنائے ہوئے کھانے کو کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی نجاست کا خیال نہیں رکھتے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. دیکھیے، ذبیحہ صرف مسلمان کے ہاتھ کا جائز ہے، کیونکہ باقی جگہوں پہ وہ اس طرح سے ذبح نہیں کیا جاتا جو شرط ہے ذبح کرنے کی. ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ ذبیحہ صرف مسلمان کے ہاتھ کا جائز ہے. اسی لیے دنیا بھر میں، یورپ امریکہ میں بھی جو مارکیٹیں ہیں تو اس میں حلال یا ذبیحہ کے نام سے گوشت الگ بکتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ذبیحہ ہے اور یہ حلال ہے. کھانا پکانے اور کھانا کھانے کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا اور ان کے پکائے ہوئے کو کھانے کو بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن کیونکہ اب وہ طہارت اور پاکیزگی کا خیال ان کے یہاں بالکل ہی ختم ہو گیا، مطلب حرام جانور وہ کھا لیتے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرابیں وہ پیتے ہیں، لہٰذا اس لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ گھروں میں بھی جو کام کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کا کام لے لیں، اہل کتاب ہیں، لیکن کھانا وانا پکانا یا ان کے ہاتھ کا کھانا یہ سب کھانا ٹھیک نہیں ہے اگر وہ ساری شرائط پہ کوئی عمل کرتا ہے سوائے ان کے مذہبی علماء کے، یعنی پادریوں کے، اس کے کوئی عمل نہیں کرتا. لہٰذا اس لیے احتیاط کی جائے. مسلمان کے لیے بھی یہی حکم ہے جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ حرام گوشت کھاتا ہے، شرابیں پیتا ہے، سارے وہ کام کرتا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ کے بھی کھانے میں احتیاط اور اس کے ہاں کھانے میں بھی احتیاط، کیونکہ وہ اثرات انسان کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی روحانی اس میں کمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو حلال حرام کی تمیز سب ختم ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہو گیا کلیئر. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے 2007 میں، یعنی میں نے 2007 میں آپ نے اشرا پڑھا تھا ظہور سے متعلق، پھر اس کے بعد نہیں پڑھا گیا، تو ضرورت ہے کہ اب نئی نسل ہے اس کے لیے پڑھا جائے. میرے بچے نے اب بیٹا ہے یا بزرگ ہیں جو بھی جس نے سوال کیا، میرے عزیز بات یہ کہ میں ہر سال میری عادت ایک اشرا امام زمانہ پہ پڑھتا ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ بھئی شہر بدل جاتا ہے، کبھی کراچی میں کبھی اسلام آباد، اور پھر اب شعبان کے مہینے میں پورا خمسہ میرا ہوتا ہے جہاں بھی میں ہوتا ہوں امام زمانہ پہ. اس کے علاوہ 60-70% مجالس میری ایسی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں امام کے ذکر کو لاتا ہوں.
لیکن آپ چاہتے کہ یہاں دوبارہ پڑھوں تو یہاں دوبارہ پڑھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا کہیں گے ریپیٹ ہو گیا، مولانا ریپیٹیشن پہ آ گئے، حالانکہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ دوبارہ پڑھوں، لیکن بات ہوئی کہ کہیں گے ریپیٹیشن ہو رہا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک نسل 18 سال میں جوان ہو گئی نا، شناختی کارڈ بننے لگے اس کے، تو اس کو بھی ضرورت ہے نا، لہذا انشاءاللہ اگر زندگی رہی آئندہ سال اللہ کی طرف سے حکم ہوا، مولا کی تائید رہی تو کوشش کریں گے، مگر یاد دلانا آپ کی شان، کیونکہ ہم تو بھول بھال جائیں گے سال بھر میں، پتہ نہیں کہاں کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے جناب، چلیے یہ وہ سبھی اسی سے متعلق ہے کہ پوڈ کاسٹ وغیرہ بیان کے وہ بھی میرے آتے رہتے ہیں۔ اچھا جناب، خیر اس میں میری بہت برائیاں کی گئی ہیں آخری میں، لہذا پڑھتا نہیں، اپنی برائیاں پڑھنی نہیں چاہیے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اور دو سوال اور ہیں، ایک سوال ہے کہ وہ بڑا اہم سوال ہے، انتہائی اہم سوال، کہ حوض علمیہ نجف کیسے قائم ہوا، کب قائم ہوا؟ ابھی مجھے دیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیے یہیں سے مجلس شروع کروں گا۔ حوض علمیہ قم کا میں نے بتا دیا تھا نا، تو سوال پیدا ہوا کہ حوض علمیہ نجف، اب کیونکہ میرے موضوع سے بھی مربوط ہے، بے فکر رہیں، اس پہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ، آج شروع کر دیں گے بات۔ اور ایمان کے درجے پوچھے ہیں، یہ ابھی سوال دیا ہے قبلہ، ایمان کے درجے کے ساتھ اصحاب کے نام بتا دیں، جیسے جناب سلمان کا 10واں درجہ، ابو ذر کا 9واں درجہ، باقی سب بتا دیں گے، آپ کا درجہ بھی بتا دیں گے، بے فکر ہو جائیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور دیکھیے صلوات آپ کی ایسی نہیں آ رہی، جتنے افراد بیٹھو آپ سے صلوات درود بلند آواز۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں نعرے واروں کا خواہش مند نہیں ہوتا، لیکن درود محمد و آل محمد پر جب جانا چاہیے تو ویسے جانا چاہیے جیسے حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج بے وعدہ جلدی 2-3 منٹ میں 2-3 حدیثیں، کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے تو وعدے کو پورا کر دیں، پھر اپنے مضمون پہ آتے ہیں۔ بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا۔ اس حدیث کا عنوان ہے، اور یہ لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں، سیاہ ستہ میں سے ایک کون ہے؟ ترمذی، صحیح ترمذی۔ یہ امام ترمذی کی نے مناقب مرتضوی کے نام سے الگ، جیسے امام نسائی نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے نا خصائص علویہ، خصائص علی، ایسی انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الگ سے مناقب مرتضوی۔ یہ مناقب مرتضوی ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے، جس سے میں یہ حدیث آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان ابی ذر الغفاری، یعنی یہ حدیث کس سے ہے؟ جناب ابو ذر غفاری سے۔ سمعت ہو، ابو ذر غفاری فرماتے میں نے سنا اللہ کے رسول سے، سمعت ہو رسول اللہ یقول، آپ نے فرمایا لیسا احد مثلی سحرا اعطاہ الحوض وجعل الیہ قسمت الجنت والنار ولم یعطی ذالک الملائکۃ وجعل شیعتہ فی الجنت۔ عجیب حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری طرح کسی کا داماد نہیں، جیسا میرا داماد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیند وین تو نہیں آ رہی ہے؟ شکر ہے الحمدللہ، وہ لگا ایسا سکوت سے۔ اللہم صلی اللہ، مجھے خاموشی سے ایسا لگا کہ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فرمانے کہ میری طرح کسی کا داماد، یعنی علی کی طرح جیسا مجھے داماد ملا ہے ایسا کسی کو داماد، یعنی فخر، حضور اپنا فخر بتا رہے کہ میری طرح کسی کا داماد نہیں جس کے اختیار میں اللہ نے حوض کوثر رکھا ہے۔ ساقی کوثر ہے نا، مولا عارفان کیا ہے؟ ساقی کوثر کا ایسا کسی کا داماد نہیں جس کے اختیار میں اللہ نے کوثر رکھا، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، قسیم النار والجنہ۔ اور یاد رکھیے گا ابو القاسم جو کنیت ہے نا حضور کی، اسی وجہ سے ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام وہ ظاہری طور پہ،
کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ یہاں پڑھ چکے ہیں، کبھی کسی وقت میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو کیونکہ میرا جد علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، اس لیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، اس لیے علی قاسم ہے اور اللہ کا رسول ابو القاسم ہے۔ صلوات بیری محمد آل محمد پر۔ دیکھیں اس لیے اللہ نے علی کو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا قرار دیا، جبکہ یہ اختیار ملائکہ کو بھی عطا نہیں کیا گیا، اور ان کے شیعوں کو جنت میں مقام عطا کیا۔ یہ ابو ذر غفاری کی حدیث امام ترمذی لکھ رہے ہیں مناقب مرتضوی میں، ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد۔ یہ بس دو ہی ہیں، بہت دو، ایک اور کیونکہ میں اپنے مضمون پر آنا چاہتا ہوں۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری قال رسول اللہ اذا کان یوم القیامت یاتینی جبرائیل و میکائیل بحزمتین من المفاتیح، حزمت من مفاتیح الجنت و حزمت من مفاتیح النار والا مفاتیح الجنت اسماء المومنین من شیعت محمد۔ یہ کافی لمبی عبارت ہے، آپ کو سمجھ میں تو آ گیا نا کہ عربی پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اردو ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں آپ کو کہ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیامت جبرائیل اور میکائیل چابیوں کے 2 تھیلے میرے پاس لائیں گے۔ ہماری حدیث نہیں ہے بھائی، ہماری یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ جبرائیل اور میکائیل چابیوں کے 2 تھیلے میرے پاس لائیں گے، جن میں ایک تھیلا جنت کی چابیوں کا ہوگا، ایک تھیلا دوزخ کی چابیوں کا ہوگا۔ جنت کی چابیوں پر محمد اور علی کے مومن شیعوں کے نام تحریر ہوں گے، ایک شیعہ کا نام اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ جنت کی چابیوں پر علی محمد اور علی کے مومن شیعوں کے نام تحریر ہوں گے، جبکہ جہنم کی چابیوں پر ان کے دشمنوں کے نام۔ اب آج تو سوشل میڈیا دیکھ کے سمجھ آ ہی رہا ہوگا کہ کس کس کے نام جہنم کی چابیوں پہ لکھے جانے والے ہیں۔ صلوات عنایت فرمائیے گا۔ پھر جبرائیل اور میکائیل مجھ سے کہیں گے اے احمد یہ آپ کا دوست اور یہ آپ کا دشمن، یعنی جنت کی چابیاں دے کر کہیں گے یہ آپ کے دوست اور یہ آپ کے دشمن۔ پھر میں وہ چابیاں علی کے حوالے کر دوں گا، پھر میں وہ چابیاں علی کے حوالے کر دوں گا، اپنی مرضی سے ان کا فیصلہ کریں گے۔ قسم النار والجنہ ہے نا، اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ وہاں کی حدیث، ہماری نہیں ہے، کہ وہ علی اپنے اختیار سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ قسم ہے، اب اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے رزق تقسیم کرنے والی ذات کی، قسم ہے رزق تقسیم کرنے والی ذات کی، علی کا دشمن جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ان سے محبت کرنے والا کبھی جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ جناب ینابیع المودت علامہ سلیمان قندوزی کی معروف معرکۃ الآراء کتاب، اس میں اور مودت القربہ، 2 ان کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بس میں نے تبرکن اور ثواباً پیش کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی اپنی طرف سے میاں مٹھو بن رہے ہوتے ہیں، ہم میاں مٹھو نہیں بن رہے۔ اب آپ خود ہی تعویلیں کرتے رہو، ان حدیثوں کی خود ہی لکھی ہیں، آپ نے خود ہی تعویل کرو، یا یہ ساری کتابیں دریا برد کر دو۔ لیکن ساری کتابیں دریا برد کرنے کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اب دنیا میں سب نے ان کو محفوظ کر لیا ہمارے سمیت۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بستی میں جاؤ اور یہ ہر گھر میں یہ راشن بانٹ کے آؤ۔ یہ سنت ہے کس کی؟ امام۔ میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، اپیل کرنے جا رہا ہوں، کچھ بھی نہ دیکھیے کہ مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے، کبھی بھی نہ دیکھا کیجیے، کرے نہ کرے وہ اس کے کام ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ جہاں آپ کا دل مانتا ہے نا، جہاں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا، کسی NGO کا نام نہیں لے رہا، جس پر آپ کو یقین ہے یا آپ کے ذاتی رابطے ہوں، جو آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہو مدد ان کی کیجیے۔ یہ سنت ائمہ طاہرین ہے، ائمہ نے جب بھی مدد کی مذہب دیکھے بغیر کی۔
حتیٰ یہودیوں کی بھی مدد کی، مسیحیوں کی بھی مدد کی، جو بھوکا تھا اس کی مدد کی۔ ابھی میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بھیج دیا اس کو، 2-3 دن میں وہ تقسیم وقسیم کر کے بانٹ کے واپس آ گیا۔ واپس آئے، امام نے پوچھا ہاں بھائی بانٹ گا؟ ہاں بانٹ آیا۔ امام نے دیکھا کہ بڑی ناگواری کے ساتھ آیا۔ وہ میرا بچہ بیٹھا ہے نا جس نے سوال کیا ہے، پورا بالکل آپ کو جواب دے رہا ہوں بیٹا سنو۔ تو اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ خوش نہیں آیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ لگتا ہے وہاں سے راضی نہیں آیا۔ کہتا نہیں بالکل بھی راضی نہیں آیا، نہ گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ بیٹھ، کیا ہوا؟ معرفت ہی نہیں ہے ان کی، بالکل معرفت نہیں ہے، نہیں پہچانتے آپ کو، آپ کے مقام کو، آپ کے خاندان کو، دین نہیں معلوم انہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے نا کہ جو دیندار ہوتے ہیں وہ بے دینوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے، نہیں ایسا نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، امام نے کہا بیٹھو۔ اسی لیے ناراض ہے نا کہ جتنا علم تیرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، جتنی معرفت تجھے حاصل ہے میری انہیں حاصل، اسی لیے ناراض۔ ہاں اسی لیے ناراض، اسی لیے ناراض۔ اچھا یہ بتا، جو علم میرے پاس ہے تیرے پاس ہے؟ جو علم میرے پاس ہے، امام فرماتے جو میرے پاس ہے تیرے پاس ہے؟ پھر میں تجھے اپنی بزم سے بھگا دوں، اپنی محفل سے اٹھا دوں؟ جو علم علی کے پاس ہے، میرے جد کے پاس، وہ کسی کے پاس ہے؟ پھر علی سب کو اپنی بزم سے اسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ پھر بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں کرتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں، روایت تو بہت لمبی نا، لفظ بلفظ بیان نہیں کر رہا، خلاصہ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بھوکی ہے، تنگ ہے، ہمارا کام ان کی مدد کرنا۔ ہماری مدد کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان میں معرفت کا جذبہ ہے نا۔ ہم لوگ بھگانے کے عادی ہیں، بلانے کے عادی نہیں۔ ارے بھائی بلاؤ گے، پیار سے بلاؤ گے، محبت سے بلاؤ گے، بٹھاؤ گے مجلس میں، ان کو برا بھلا نہیں کہو گے تو کچھ تو اثر ہوتا ہے نا دلوں پہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیے۔ دروازے بند تو نہیں ہوئے کہ بس اب کوئی نہیں آ سکتا، کوئی تشیع میں داخل نہیں ہو سکتا، مذہب حقہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ کس نے بند کر دیے دروازے؟ کھلے ہوئے ہیں نا دروازے۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں حر انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کب ہمیں آواز دی جائے اس لہجے میں، کب ہم سب چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں حسین کے پاس۔ اب امام وہی بات سمجھا رہے ہیں، وہی بات سمجھا رہے ہیں، آرام سے سنو۔ اب فرماتے ایمان کے 7 درجے۔ بیٹا آپ کا جواب آ گیا، ایمان کے، یہ ابھی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے پرچہ بچے نے لا کے دیا ہے۔ 7 درجے امام فرماتے ہیں، یعنی 7 سیڑھیاں، 7 منزلیں، 7 یوں سمجھ لیجئے کہ پلے، یعنی وہی زینے، 7 زینے، 7 سیڑھیاں۔ جو پہلی سیڑھی پر بیٹھا ہے ایمان کی، اس کا کام یہ ہے کہ جو نیچے ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دھکا نہ دے، ہماری زبان میں لات نہیں مارو اس کو، اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تیسری سیڑھی پر بیٹھا ہے اس کا کام یہ ہے کہ پہلی سیڑھی والے کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے، دھکا نہیں دو۔ اگر نہیں آتا وہاں بیٹھا رہنے دے، پہلی سیڑھی پہ تو بیٹھا ہے نا، کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہی کافی ہے، میں منزلیں بتا رہا ہوں، درجے، یعنی دھکا نہیں دو، بھگاؤ کہنے کا اس کو ذلیل نہیں کرو، اس کو رسوا نہیں کرو، بیٹھا رہنے دو، بیٹھا ہے بیٹھا رہنے دو۔ تیسری منزل والے کا کام ہے کہ دوسری منزل پر جو بیٹھا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لائے، لے آئے۔ وہ نہیں آتا وہاں بیٹھا رہنے دے، دھکا تو نہیں دے اس کو کہ نہیں تجھے کچھ نہیں آتا تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں، 2 کتابیں پڑھ کے لوگ بقرات اعظم بن جاتے ہیں۔ بیٹھا رہنے دو، بیٹھا ہے نا دوسرے، بیٹھا رہنے دے اس کو۔ اسی طرح امام بتاتے ہیں کہ پھر 4تھا درجہ ہے، 4تھے درجے والے کا کام ہے تیسرے درجے والے کو 5واں درجہ، 6ٹھا درجہ، آخری منزل ایمان کی 7ویں ہے، مومن کی آخری منزل کون سی ہے؟ 7واں درجہ۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی میں بڑا حیران ہوا کہ کیا مطلب 7ویں درجے کا؟ یعنی آپ جتنی بھی کوشش کریں، کسب کریں، ایمان کی منزلیں طے کریں، آپ کون سی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ آخری ہے بھائی، آخری۔ متقین کی منزل ہے 7ویں، آخری منزل ایمان کی کون سی ہے؟
سمجھ میں نہیں آیا میرے کے ساتھ کیوں؟ لیکن اب دیکھیے معصومین کا حفظ مقام، یعنی ایک دوسرے کی جو مقام کی اور منصب کی اور اقوال کی جو حفاظت کی ہے وہ کیسی کی ہے؟ کیونکہ 7واں درجہ ہم 7ویں سے 8ویں میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ ایمان کی 8ویں 9ویں اور 10ویں مخصوص ہو گئی 3 افراد کے ساتھ. ایمان کے 8ویں درجے پر ہیں جناب مقداد ابن اسود کندی، 9ویں درجے پہ ہیں جناب ابو ذر غفاری، 10ویں درجے پہ ہیں جناب سلمان فارسی. لہذا امام نے ان تینوں کے مقام کو بچایا کہ تم آخری منزل تک پہنچ جاؤ گے لیکن تم سلمان و بوذر نہیں بن سکتے ہو. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ مطلب حل ہو گیا؟ ہو گئی بات ختم؟ سوال کا جواب آ گیا بیٹا؟ بس یہ یاد رکھو، ہم لوگوں کی آخری منزل ہے 7. 7ویں کے بعد ہماری منزل ہے ختم، وہ بھی آخری ہے بھائی، وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد جو منزلیں اس تک کوئی اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ وہ نس ہو گئی، نس. بس 8واں درجے پہ یہ، 9ویں پہ یہ، 10ویں پہ، یعنی جتنے بھی 10 درجے ہیں ایمان کے ان سب پہ ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کا نام ہے جناب سلمان فارسی سلام اللہ علیہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، اچھا اب آپ سے گزارش کریں گے آگے سننے والے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے، مجھے آسانی ہو جائے گی. ذرا سا آگے آ جائیے، جزاک اللہ. تھوڑا سا آگے. تکلف نہیں کریں، تکلف کریں گے تو پھر گیپ رہ جائے گا بیچ میں. بغیر تکلف کے ایک بار زحمت کیجئے، تشریف لے آئیے. لکھنؤ سے میرا تعلق ہے، آپ لوگوں کا تھوڑی ہے، تکلف نہ کیجئے، آگے بڑھائیے. اللہم میرے بھی باپ دادا کا، آبا و اجداد کا، میں تو یہیں کی پیداوار ہوں بھائی. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے، حوض علم نجف کب اور کیسے قائم ہو؟ 2 توسی ہیں تاریخ تشیع میں، وہاں تو بہت سارے ہیں ادھر توس، ہمارے یہاں 2 توسی. ایک شیخ ابو جعفر توسی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی، ٹھیک ہے. ایک ہے خواجہ نصیر الدین توسی، اور ان کا نام بھی اتفاق سے یہی ہے، خواجہ محمد ابن حسن توسی. 2 توسی. آئیے، شیخ ابو جعفر توسی کون ہے؟ بغداد 4 صدی ہجری 340 اور 50 کے درمیان پہلا شیعہ حوض علمیہ قائم ہوا بغداد. عباسیوں کی کمزوریاں شروع ہو گئی تھیں، موقع ملا تشیع کو، تو کرخ کی جو آبادی تھی، جو آج کاظمیہ ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے نا، یہیں پہ کہیں کرخ کا محلہ تھا، کاظمین. یہ ہمیشہ سے تشیع کا گڑھ رہا. منصور دوانقی نے 145 میں بغداد بنایا تھا. تو یہاں مختلف لوگ آنے شروع ہو گئے. 2 صدی ہجری کے بعد جب ان کی آپس میں سول وار شروع ہوئی شہزادوں کی، عباسیوں کی، تو یہاں موقع مل گیا کہ دیگر مکاتب کے لوگ بھی آ کے بغداد میں ایک علمی مرکز بن گیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ پہلا باقاعدہ حوض علمیہ بغداد میں قائم ہوا تھا، جو قائم کیا تھا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے. شیخ مفید جن کے شاگردوں میں شیخ سید مرتضی علم الہدا اور سید شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کر کے دیا، یہ بڑے بڑے ان کے شاگردوں کے نام ہیں. تیسرا شاگرد ہے شیخ ابو جعفر توسی. ابھی بتاتا ہوں توسی کون ہے. یہ حوض علمیہ، اور ان کا حوض علمیہ پہلا جامع نظامیہ کے نام سے، نظام الملک توسی نے کیونکہ بنایا تھا، وہ بھی توس کا تھا. مزے کی بات یہ وہ بھی توس کا تھا. 4 افراد توس کے ایسے تھے جو اپنے زمانے کے نابغہ تھے، اپنے زمانے کے. اس میں ایک نظام الملک کے توسی تھا. تو نظام الملک توسی نے کے زمانے میں پہلا ہمارے برادران اہل سنت کا حوضہ قائم ہوا ہجری 455، یعنی ہمارے حوض علمیہ کے قائم ہونے کے پورے 1 صدی. سمجھ میں آگئی؟ تاریخ پڑھ رہے ہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہمیں. بالکل ہے. ہاں مدرسے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، ہمارے بھی تھے، ان کے بھی تھے. سب باقاعدہ حوض علمیہ. حوض علمیہ ہمارا 100 سال پہلے بن گیا تھا، ہمارے برادران کا 100 سال بعد. اور ظاہر کے جامع نظامیہ کی تاریخ ہے، کوئی بھی اٹھا کے پڑھ لے. ہجری 455، 1-2 سال آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا.
ظاہر کسی نے 54 لکھ دیا ہوگا، کسی نے 56 لکھ دیا ہوگا، کسی نے 51 لکھ دیا ہوگا، بہرحال یہ ایرا جو ہے، دور جو ہے وہ یہ، ٹھیک ہے جناب۔ مسند بچ گئے۔ اس زمانے میں جس مکتب کا جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، سرکاری طور پر عباسی اس کی مسند کو قبول کرتے تھے، تو کہلاتی تھی مسند شیخ مفید۔ اور اتنا بڑا یہ عالم تھا کہ جناب دیگر مکاتب کے فقہا بھی ان کے درس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ یاد ہے نا جو گئے زیارات پہ کاظمین میں، ان کا مرقد ہے نا شیخ مفید علیہ الرحمہ کا، ساتھ الگ سے بنا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں نہیں پڑھ رہا، صرف ذرا سا تعارف بیچ میں آ گیا، میں نے کہا آپ کو کرا دوں۔ بات وہی ہو رہی ہے، تشیع کیسے پھیلا، تشیع کیسے آگے بڑھا، تشیع کا سفر۔ آگے تھے شیعہ، شیخ مفید نے اس کو عروج، بام عروج پہ پہنچا دیا۔ ہجری 385 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے محمد ابن حسن۔ حسن والد کا نام ہے، محمد ابن حسن، توس میں، توس موجودہ مشہد ہے نا۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایھا المدفون السلام علیکم ایھا المدفون بعرض توس۔ اس جگہ کا نام ہے کیا، اصل پہلے کیا نام تھا اس کا؟ توس، ٹھیک ہے، توس۔ بعد میں مشہد امام کی وجہ سے مشہد ہو گیا، مشہد کہلاتا۔ یہ اصل میں توس یہ ہے، توس۔ اب آئیے جناب، یہ جو توس میں پیدا ہوا بچہ، اس کی کنیت پڑی ابو جعفر، نابغہ تھا، 5ویں صدی ہجری، یعنی پیدا تو 14ویں صدی ہجری میں ہوئے، جو ان کی شہرت کا زمانہ ہو گیا وہ 5ویں صدی ہجری، 385 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 23 سال کی عمر میں یہ فقیہ بن گیا اپنے شہر میں، اپنے شہر کا سب سے بڑا فقیہ بن گیا، اور نام کوئی نہیں لیتا تھا، احترام سے صرف شیخ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ آج بھی فقہ کی کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے نا شیخ الطائفہ، طائفہ یعنی قوم یا گروہ یا جو بھی گروہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں طائفہ۔ شیخ الطائفہ یعنی علماء کے قوم قبیلے کا شیخ، سردار۔ تو جہاں بھی فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے نام نہیں لکھا جاتا، بس شیخ الطائفہ نے یہ کہا، اور کہیں تو صرف شیخ نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا، تو اس شیخ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ شیخ توسی۔ یاد رکھیے، فقہا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں جن کے بارے میں 2-2 انچ کی زبان یہاں چلتی ہے، فحش کلامی کرتے ہیں، ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں مراجع کو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج تم شیعہ ہو کیوں، کس نے شیعت کو بچایا، کس نے شیعت کا دفاع کیا۔ اپنی زبان دیکھو، اپنی قد کاٹھ دیکھو، اپنی علمی اوقات دیکھو، تمہاری علمی اوقات کیا ہے پہلے وہ دیکھو، اور پھر اس کے بعد یہ زبان کھولو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آدھے عالم اسلام تک تشیع کو پھیلا دیا تھا۔ آئیے بتائیں آپ، شیخ توسی کی تشنگی نہیں مٹی، تو انہی نے 413 ہجری میں سفر کیا۔ توس سے شہرت تو پھیل گئی تھی نا شیخ مفید کی، شیخ مفید کی خدمت میں آ گئے، شیخ مفید کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے آئے۔ اور یہ بتا دیں آپ کو، 4 کتابیں جو کتب اربع کہلاتی ہیں نا، کافی، من لا یعذر الفقیہ، تہذیب الاحکام، الاستبصار، 2 کتابیں ایک آدمی کی ہیں جس کا نام ہے شیخ ابو جعفر توسی، تہذیب الاحکام اور استبصار۔ یہ دونوں کتابیں کتب اربع میں سے ایک عالم کی ہیں، باقی شیخ صدوق کی ہے من لا یعذر الفقیہ، شیخ کلینی کی ہے کافی، کتابیں کافی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے جناب کتب اربع، انہیں کہا جاتا ہے۔ اب جناب یہ آ گئے، شیخ مفید کو تھوڑے دن میں اندازہ ہو گیا کہ یہ نابغہ ہے، بھائی یہ نابغہ ہے۔ اس پر انہوں نے خاص توجہ دینی شروع کی۔ پہلی کتاب جو ان کی آئی تہذیب الاحکام، وہ شیخ کی ایک کتاب تھی المقنع۔ المقنع کی انہی نے تشریح لکھی، شرح جس کو کہتے ہیں شرح۔ وہ جو شرح لکھی ہے نا مقنع کی، وہی کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام، جو کتب اربع میں سے ایک ہے۔ شیخ مفید نے ان پہ خاص توجہ دی، 5 سال تک یہ براہ راست شیخ مفید کے شاگرد، اور اسی دوران شیخ مفید کے دوسرے شاگرد جو ان سے عمر میں بڑے تھے سید مرتضی عالم الہدیٰ، 3 سال ان کی شاگردی بھی رہی، یعنی شیخ مفید سے بھی پڑھتے رہے اور ان سے بھی۔ اور شیخ مفید کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ جو کتاب لکھتے تھے، جو بھی کتاب لکھتے وہ ان کو دیتے تھے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ نہیں تھی، پرنٹنگ تو نہیں تھی، شاگرد پڑھا کرتے تھے، اور ایسے شاگرد کو دیا جاتا تھا کہ جو غلطیاں بھی نکالے، اتنا قابل ہو۔ تو شیخ مفید اپنی کتابیں کس کو دیتے تھے؟ ان کو۔ اور یہ خود فرماتے کہ میں نے کئی کتابوں کو تو کئی بار پڑھا شیخ کے سامنے، اور حاشیہ لگایا کہ شیخ یہاں پہ یہ صحیح ہے، شیخ یہاں پہ یہ، شیخ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، یہ قابلیت کا۔
شیخ مفید کا انتقال ہوا ہجری 418. اب ان کی مسند پہ بیٹھے سید مرتضیٰ علم الہدا. علم الہدا کے ساتھ 3 سال پہلے پڑھے تھے, 23 سال بعد میں ان کے شاگرد رہے. حالانکہ یہ ہو چکے تھے فقیہ اعظم, مگر استاد کے احترام میں استاد کے درس میں بیٹھتے تھے, اپنا الگ سے انہوں نے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا تھا. ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو بالاتفاق پورے جہان تشیع کے مرجع علی الاطلاق بنے شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی, شیخ طوسی. ان کی مسند اب لگائی. جب ان کی مسند لگائی گئی درس شروع ہو گیا. ان کا بھی یہی حال. اب دوسرے بڑے جلتے بھی تھے, حسد بھی کرتے تھے کہ بھائی ہمارے دروس میں ادھر بغداد میں ہوتے نہیں تھی, 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی 50 آدمی 100 آدمی, نام اتنے بڑے بڑے. اس زمانے میں شیخ طوسی کے درس میں 3000 سے 5000 کا مجمع ہوتا تھا علماء کا. تمام مکاتب فکر کے علماء فقہاء بیٹھتے تھے مسند میں, کیونکہ جانتے تھے کہ اس سے بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے. شیخ طوسی سے بڑا عالم. یہ آپ کے شہزادے ارطغرل جن کے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں, ہے نا, ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. عباسی تو کمزور ہو چکے تھے. اس نے جب حملہ کیا تو اس کو پہلے سے بھڑکایا جا چکا تھا تشیع کے خلاف, اور وہی تاریخی الزامات کہ فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو برا بلا کہتے ہیں, فلاں کو, وہی آج تک چل رہا ہے سسٹم ہے کہ کچھ نام لے کے کہا جاتا ہے صحابہ پہ لعنتن. حالانکہ ہم تو صحابہ سے زیادہ, ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کو مانتا ہی نہیں بھائی, ہے نا, سیدھی سی بات ہے. وہی قدیم الزامات وہ لگائے گئے, اور جب یہ آیا تو اس نے تاراج کر دیا بغداد میں شیعوں کو. اسی کے زمانے 448 ہجری میں اس کا حملہ ہے. اس نے بغداد کو فتح کرتے ہی سب سے زیادہ جو قیامت توڑی, سب سے زیادہ کہ صرف شیعوں پہ قیامت توڑی. پوری اس نے کرخ کی بستی کو اجاڑ دیا, مدرسے, مسجدیں, گھر بار سب جلا دی. شیعوں کو مار مار کے دجلہ میں پھینکا جاتا تھا, اور دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا. شیعوں کے خون سے دجلہ سرخ ہو گیا تھا, دریائے دجلہ سرخ ہو گیا تھا. اب جب یہ صورتحال بنی, کچھ نہیں بچا. شیخ طوسی کا گھر جلا دیا گیا, کتاب خانہ جس میں کم سے کم 8000 شیخ مفید کی کتابوں سمیت, سید مرتضیٰ علم الہدا کی لکھی ہوئی کتابوں سمیت, چھاپے خانے تو نہیں تھے نا, 8000 قلمی نسخے اور 80,000 ویسے کتابیں جو دنیا بھر کے مذاہب کی تھی. اور ٹوٹل جو کرخ میں جلائی گئی کتابیں ان کی تعداد ہے 8 لاکھ سے 10 لاکھ. شہید مطہری نے اس کی بڑی تفصیل سے تاریخ لکھی ہے, لیکن مصیبت یہ شہید مطہری بھی مجتہد ہے, اس سے بھی لوگوں کو چڑ ہے. کام انہی نے کیا بھائی جن سے لوگوں کو چڑ ہے نا. تشیع کو محفوظ انہوں نے کیا, تشیع کو انہوں نے بچایا. باقی نے تو جو کیا وہ آپ کے سامنے اس کے نتیجے آ رہے ہیں, آپ کے سامنے, آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو شیعہ کتب خانوں کے نام سے ان کی پوری کتاب ہے. شہید مطہری کی اردو ترجمہ بھی ہے, موقع ملے تو کبھی خرچ کر دیجیے گا, ایک پیکج کی جگہ وہ کتاب خرید لیجیے گا, کسی شیعہ کتاب خانے سے آپ کو مل جائے گی, تو بڑا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ کتنے لاکھوں کتابیں جلانے کے باوجود آج تشیع سب سے بڑا علمی ذخیرہ رکھتا ہے, آج بھی رکھتا. ان کو چھوڑنا پڑا, جو بچے کچے تھے ان کو چھوڑنا پڑا بغداد. یہ چلے گئے کربلا. شیخ طوسی کہاں چلے گئے؟ کربلا. 5ویں صدی ہجری چل رہی, ہجری 448 چل رہی, ٹھیک ہے. بغداد کا حوزہ تاراج ہو گیا, ختم ہو گیا, بالکل فنش, چھٹی ہو گئی. کربلا پہنچے, کربلا میں زیارت کی, توسل کیا جناب سید الشہداء کے روضے پہ, ان کی قبر مطہر سے. پھر بشارت ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم, وہ کہتے ہیں بشارت دی. کربلا سے سیدھے آگے نجف. نجف اس وقت چھوٹا سا گاؤں, چھوٹا سا گاؤں تھا, لیکن شیخ طوسی کی تو شہرت تھی نا, تو وہاں انہوں نے اس جگہ پہ شاید تکرار ہوئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, یہاں یا کہیں اور میں نے ابھی نہیں دونوں پڑھا, لیکن اب کیونکہ سوال بچے نے کیا ہے نا, تو ان بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کیا پہلے پڑھ چکا ہوں. لیکن چلیے آپ کو پھر تازہ ہو جائے گا, اگر آپ نے مجھ سے سنا ہے تو پھر آپ کو تازہ ہو جائے گا. مطلب یہ باب طوسی جو ہے نا نجف میں, حرم میں, آپ حرم سے باہر نکلیں باب طوسی سے, حرم سے باہر نکلیں کہاں سے؟ باب. اب یاد رکھیے گا جب آپ جائیں, پروردگار آپ سب کو توفیق, سب. باب طوسی سے جب آپ باہر نکلیں گے تو وہ چھوٹا سا وہ صحن جو چاروں طرف بنا ہوا ہے, سامنے بائیں ہاتھ پر ہے مسجد طوسی, لکھا ہوا ہے بڑا بڑا مسجد
توسی، اسی میں ہے مدرسہ توسی، اسی میں ہے قبر توسی۔ اس مناسبت سے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب توسی۔ اس جگہ پہ، اسی جگہ پہ، یعنی مولا کے قدموں میں شیخ توسی نے اپنی جھگی ڈالی، چھپر ڈالا، اور وہ جو گاؤں دیہات تھا نا، اس کے ان لوگوں کو بچوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجا کرو، میں ان کو قرآن پڑھاؤں گا۔ کچھ بھی نہیں، ایک کتاب نہیں، اپنے پاس کچھ نہیں، سب لٹوا کے آئے، بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اصول دین فروع دین، یہ بچے نا ان کی گروہ ہو، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو جو ادھر ادھر بیچارے پراگندہ تھے، منتشر ہو گئے تھے، ان سب کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ بھائی نجف پہنچ گئے شیخ توسی نجف۔ اب یہ مسند بننا یہاں شروع ہوئی۔ مطلب غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں تھا۔ حوزہ علمیہ سرپرستی کے بغیر نہیں چلتے نا۔ یہ خمس اور یہ زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں کہ مولوی کھا جاتا ہے، ہاں بے شک کھا جاتے ہوں، میں بھی جانتا ہوں کھا جانے والوں کو، لیکن اللہ کے بندوں پورا تشیع جو پھیلا ہے نا، یہ اماموں نے ایسا سسٹم بنا دیا تھا خمس کا۔ آج بھی ساری دنیا میں آپ نہ دینے والوں کی تعداد بے شک 70% ہو، لیکن 30% جو دے رہے ہیں نا، وہ اتنا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں شیعہ علماء اسی سے پڑھ رہے ہیں، اسی سے بن رہے ہیں، اسی سے تشیع آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حوزہ علمیہ قم ہو یا حوزہ علمیہ نجف، حکومت نہیں چلاتی، یاد رکھنا، نہ عراق کی حکومت چلاتی ہے، نہ ایران کی حکومت چلاتی ہے۔ یہ حوزہ علمیہ کیسے چلتا ہے؟ وہ مومنین جن کے دلوں میں اللہ نے نیکی ڈالی ہوئی ہے، سارا سال وہ خمس و زکوٰۃ لا کے وہاں پر دیتے ہیں، اس سے یہ اتنا بڑا حوزہ علمیہ چل رہا ہے، جہاں سے ہزاروں لاکھوں علماء نکل کے پوری دنیا میں تشیع کا پرچار کرتے ہیں، جہاں سے ابراہیم زگزاکی پڑھ کے نکلتا ہے، جس خمس کو تم لوگ برا بھلا کہتے ہو، اسی خمس کے پیسوں سے پڑھ کر نکلتا ہے، اور جا کے 60 لاکھ لوگوں کو شیعہ بنا دیتا ہے افریقہ میں ایک آدمی۔ زبانیں کھولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ رات کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ رات کو نکلتے تھے چادر سر پہ ڈال کے، ابا کو ایسے کر کے، گلیوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے شاگردوں کو لے کے پھر رہے ہوتے تھے۔ وہ تربوز کھا کے چھلکے پھینک دیتا تھا، سبھی پھینک دیتے ہیں چھلکے، ان چھلکوں کو اٹھا کے لاتے تھے، ان کو دھوتے تھے، ابالتے تھے، اور وہ ان کا صبح کا دوپہر کا کھانا ہوتا تھا بچوں کا۔ اس طرح یہ حوزہ علمیہ ہجری 448 میں نجف میں قائم ہوا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ 82 ہجری میں نے بتایا تھا قب، خیر اس کی تاسیس ہوئی بعد میں آیت اللہ حیری کے ذریعے، لیکن بغداد جب تباہ ہوا تو دوسرا کون سا بنا؟ نجف۔ پھر نجف ظاہر باب مدینۃ العلم ہے نا، وہاں اتنی برکت ہوئی کہ جناب ان کے پھر شاگرد مجتہد بننے شروع ہوئے، یعنی پڑھانا شروع، آخر وقت تک بیچارے کیا بہرحال بہت عظیم انسان تاریخ تشیع کا شیخ توسی۔ تو یہ حوزہ علمیہ نجف ایسے بنا 5ویں صدی ہجری میں۔ اس کے بعد پھر آج تک آپ دیکھ لیجئے، تو شیخ توسی کا پورے عالم تشیع پہ احسان ہے میرے بھائیوں، احسان، کہ اس نے نجف کو ایسا مرکز بنایا کہ قیامت تک انشاءاللہ نجف کو کچھ نہیں ہونے والا۔ نجف اتنا بڑا مرکز بن چکا، بدترین زمانے میں بھی نجف رہنمائی کرتا تھا، بدترین زمانے میں عامریت، جب ایک سے ایک صفاق درندہ وہاں پر بیٹھا تھا، اس وقت بھی نجف ایک مورچہ تھا، آج تک تشیع کا مضبوط ترین مورچہ ہے۔ صلوات بھیج دیجئے۔ دوسرا توسی آتا ہے 7ویں صدی ہجری، یعنی 200 سال بعد اس شیخ توسی کے بعد، خواجہ نصیر الدین توسی۔ اہل سنت تھے یہ شیعہ نہیں تھے۔ ان کے بارے میں تفصیل سے یہی میں نے علماء کی تاریخ پڑھی، لہذا شارٹ کرتا ہوں، جلدی سے آگے بڑھتا ہوں بات کو لے کر، کہ خواجہ نصیر الدین توسی وہ آدمی ہے کہ جس نے کتاب جو لکھی تھی وہ ابن حاجب نے دریا میں بہا دی تھی، یہ سنی تھے۔ اس کے بعد پھر یہ انہی نے شیعت قبول کی، ہلاکو خان کے ساتھ ملے، اسے شرائط رکھی کہ جب تیرا قبضہ ہوگا تو مجھے تو وزیر اعظم بنائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تیرے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، تو مجھے کوئی حکم دے گا۔ وہ تو خوش ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے چاہیے بھی نہیں ایسا، ٹھیک ہے تو وزیر اعظم۔ پھر انہوں نے ابن حاجب کو تلاش کیا، اس کی ساری کتابوں کو دریا برد کیا، میں بتا چکا ہوں، یہیں پڑھ چکا ہوں کچھ دن پہلے شاید۔ خیر، یہ وہ شخص ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی کہ جتنا تشیع اس زمانے میں سب نے مل کر پھیلایا تھا،
اس اکیلے نے ان سب سے زیادہ تشیع پھیلایا. لاکھوں کے حساب سے عراق، ایران، آذربائیجان میں جو شیعہ ہوئے، ایک فرد کی محنت کس کی؟ خواجہ نصیر الدین طوسی. جب مرنے کے قریب ہوئے، علم فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے، دنیا کی پہلی رصدگاہ، ستاروں کی چال، حرکت ورکت، یہ سب ایجاد کرنے والا، بتانے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، شیخ طوسی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ معذرت، خواجہ طوسی، خواجہ نصیر الدین طوسی ہے. تو یہ جناب جب معلوم تھا کہ اب ظاہر وقت موت کا نہیں معلوم، لیکن انسان کو اندازہ تو ہو جاتا نا کہ میں جا رہا ہوں. تو اس وقت یہ کاظمین میں تھے، اسی جگہ تھے 7ویں صدی میں کاظمین. جب آخری وقت ہوا تو شاگردوں نے چاہا کہ نجف لے جائیں، کہ شیخ آپ کو ہم نجف لے چلتے ہیں. تو خواجہ نے کہا نہیں، اگر میں وہاں ہوتا نا کہیں اور مرتا تو میری خواہش یہ ہوتی کہ میں نجف میں دفن ہو جاؤں، لیکن کاظمین میں سے جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ میں 2 اماموں کو چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں. عقیدت دیکھیں اس شخص، کہتے ہیں مجھے حیا آتی، مجھے شرم آتی کہ میں کاظمین کو چھوڑ دوں 2 اماموں کو اور نجف چلا جاؤں. نہیں، مجھے یہیں دروازے پہ دفنا دینا. اب ہماری قسمت پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حصہ چلا گیا خواتین کی طرف. یعنی ایک طرف ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر، ایک طرف ہے شیخ مفید. شیخ مفید تو مردانہ حصے میں آ گئے، خواجہ طوسی کہاں چلے گئے؟ خواتین. تو ہم لوگ نہیں جا سکتے، لیکن نقشے میں دیکھ لیجیے گا بارہ. تو قبر دروازے بنی تاکہ جو بھی زائرین آئے وہ میری قبر پر سے ہوتے ہوئے جائیں، اور میری قبر پہ یہ آیت لکھوا دینا سورہ کہف کی، آج تک لکھی ہوئی ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَهُ بِالْوَسِيدِ. اور ان کا کتا ان کے دروازے پر پیر پھیلائے بیٹھا. سب سے پہلے جس نے اپنے آپ کو معصومین کے کتے کا لقب دیا وہ شخصیت کون ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی. قلبہم باسط ذراعہ بالوسید. کیونکہ دفاع کیا نا، ساری زندگی دفاع کیا مکتب کا، اہل بیت کے منصب کا، مقام کا. اس لیے اپنے آپ کو تشبیہ دیتے تھے وہ کس سے؟ کہ میں اہل بیت کا کتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے بغداد میں تشیع کا. تھوڑا سا اشارہ کیا میں نے، اشارہ کیا کہ یہ ہے سفر، یہ تشیع کا سفر یہاں پہ پہنچا. یعنی بغداد. اس کے بعد پھر الحمدللہ برے وقت آتے رہے، سب ہوتا رہا، لیکن الحمدللہ تشیع کی کوئی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک نہیں سکا. تشیع کی جڑوں کو یعنی بنیادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا، کیونکہ بنیادیں اتنی مضبوط رکھ دی تھی ان علماء نے. اور بتا دیں آپ کو خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں ایک دم یاد آیا، ایک اس کے شاگردوں میں ایک نام کافی ہے. تو بڑے بڑے فقہا کے نام لکھے ہوئے کتابوں میں، سینکڑوں ان کے فقہا خواجہ کے جو شاگرد تھے. ایک نام کافی ہے، ایک نام. اور وہ نام کون سا ہے؟ علامہ ہلی. علامہ ہلی کس کے؟ نجف دفن ہے نا، مقدس ارض بیری اور علامہ ہلی کی قبریں آمنے سامنے نا، دونوں کی نجف اشرف میں. تو علامہ ہلی کا نام کافی ہے نا. یہ علامہ ہلی کس کا شاگرد؟ خواجہ نصیر الدین طوسی کا، جس نے پوری ایک مملکت کو ہی شیعہ بنا دیا تھا اکیلے نے. اب ان کے خلاف ہم جیسے طالب علم سنیں گے، ہمارا خون کھولتا ہے نا، جگر چھلنی ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں اور کیا لفظ استعمال کروں. کیسے کیسے لوگ اپنا حلیہ دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنے علم کا مبلغ دیکھو، کتنا علم ہے تمہارے پاس، اور ان ہستیوں کے خلاف زبانیں کھولتے ہو. آج بھی اگر تشیع کو عزت دی پوری دنیا تو کس نے دی؟ ان فٹ پاتھ پہ بیٹھے والے لوگوں نے دی یا وہ 86 سال کے بوڑھے نے؟ اور دونوں آغا سیستانی کی تو عمر تقریباً 90 سال ہو رہی ہے. دونوں مجاہد جو دنیا میں کھڑے ہوئے سامراج کے مقابلے میں، بجائے فخر کرو کہ کوئی اور نہیں ہمارے ہیں، ان پر زبانیں کھولتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ دنیا جن کے نام سے کانپتی ہے، رات کو نام لے تو بڑے بڑے سامراجی طاقتوں کے حکمرانوں کو نیند نہیں آتی. ان کو خواب میں کوئی آ رہا ہوتا ہے، یا خامنہ ہی آ رہا ہوتا ہے، یا سیستانی آ رہا ہوتا ہے. اور یہاں وہ کیا عرض کروں، اب بہت سخت ہو جائیں گے جملے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کے بندو، ساری دنیا میں وہ تمہاری عزت بنے ہوئے ہیں کہ سب نے سر جھکا دیا، سب نے گھٹنے ٹیک دیے، کوئی نہیں جھکا تو شیعوں کا عالم نہیں جھکا. یہ فخر کی بات نہیں.
نہیں جھکا تو ہمارا مرجع تقلید نہیں جھکا۔ جب آغا خامنہ کے قتل کی باتیں ہو رہی تھی تو آغا سیستانی کا یاد ہے نا اعلان کہ خبردار رخ بھی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو دنیا کے جغرافیے بدل جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نجف میں بیٹھا ہوا مرجع، وہ اعلان کرا کہ دنیا کے جغرافیے بدل جائیں گے۔ اگر تم نے ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھا لوگ یہاں بڑی باتیں کرتے تھے نا، نہیں ہم ایرانیوں کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو عراقیوں کی کرتے ہیں۔ ایک اور بھی بڑا چقرات مقرات بن کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ یہ ہمارے ملک کی اوقات ہو گئی اب کہ ہمارے چینلز پہ بیٹھ کے لوگ اسرائیل کی حمایت میں پروگرام کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کی حمایت کرتا رہتا ہے، پہچان میں نے آپ کو بتا دی، نام لینا میں اپنی زبان نہیں خراب کرنا چاہتا اس کا نام لے کے، وہ اسرائیل کی حمایت کرتا رہتا ہے۔ وہ بکوا بڑے اس سے کہہ رہا ہے ہم نجف کے علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ بعد میں جو اس کی گت بنی اب نہ نجف کا نام لیتا نہ ایران کا نام لیتا، کیونکہ اس کو بھی یہی خیال تھا کہ نجف اور قم کے علماء میں آپس میں کوئی دراڑ پڑی ہوئی ہے، کوئی اختلاف پڑا ہوا ہے۔ اب جب یہ فتویٰ آیا حشد الشعبی کے لیے بچانے والا کون؟ امریکہ نے سازش کی تھی، عراقی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان کا اسلحہ واپس لیا جائے گا، تو یہ آگئے سیستانی تھے جو کھڑے ہوئے، خبردار حشد الشعبی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے مت دیکھنا، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ عراق کے محافظ ہیں۔ کون لڑا تھا داعش کے ساتھ؟ کس نے داعش کا کھانا خراب کیا تھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک صلوات بھیجیے۔ یا رسول اللہ، بس سمیٹتے ہیں بیان کو۔ اب ایسے وقت میں آگا سیستانی کا بیان، اسٹیٹمنٹ، اور سارے مراجع کا ایک کا نہیں جتنے مراجع ہیں سب نے بیانات دے کے بتا دیا کہ وہ تمہاری غلط فہمی ہے جو تم سمجھتے ہو کہ یہاں اختلاف ہوگا۔ اس مسئلے میں یہ سب حیدر کرار کے غلام ہیں، اس مسئلے میں سب یہ حسین کے عزادار ہیں، اس مسئلے میں سب یہ متحد ہیں۔ اس لیے سامراج پیچھے ہٹا کہ وہ کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، جیسے یہ سوچے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہم حملہ کریں گے ایران کی ہر گلی میں مخالفین نکلیں گے، ایک دن میں حکومت کا تختہ پلٹ دیں۔ ایسے ہی تھا نا، سارے خواب چکنا چور ہو گئے ان کے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ قوم نکلی ضرور سڑکوں پہ، لیکن رہبر کی پشت پناہی کے لیے نکلی، رہبر کی حمایت میں نکلی، مباہلہ منانے نکلی، غدیر منانے نکلی۔ انہیں کوئی خوف نہیں تھا میزائلوں کا، وہ تو میمز بنا رہے تھے، ہاں بھائی آ رہا ہے آخری بار آئس کریم تو کھا لوں، میزائل آ رہا ہے پہلے آئس کریم کھا لو۔ وہ تو مذاق اڑا رہے تھے ان کا، اور وہاں ان کے شام غریبہ ہو گئی تھی اسرائیل میں، پوری قوم رو رہی تھی، چلا رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ یہ فرق ہوتا ہے شہادت کے جو دیوانے ہوتے ہیں نا، جو شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان میں اور دوسروں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ شہادت کی طرف دوڑتے ہیں، وہ موت سے بھاگتے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کے لیے یہی کہا کہ قل ان کنتم، تو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے، کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی دعا کرو نا۔ اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو سچ، بھاگے نا موت سے۔ اور وہاں الٹا تھا، وہاں عورتیں مرد بچے سب نکلے ہوئے تھے، شہادت شہادت سعادت سعادت کا نعرہ لگاتے ہوئے، وہاں یہ ہو رہا تھا۔ تو اب فرق صاف ظاہر ہو گیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ 1400 سال کا پروپیگنڈا 12 دن میں 1400 سال کا پروپیگنڈا ایسا صاف ہوا کہ سینکڑوں ہزاروں وہ مخالفین جو سوشل میڈیا پہ بکواس کیا کرتے تھے، ان کی اکثریت بھی بھاگ گئی اور اعلان کر کے بھاگی، بھائی نہیں، سلام ہو ایران پر، ان کی قوم پر، ہم غلط تھے، آج تک غلط سمجھتے رہے۔ اسرائیل اور امریکہ سے ایک ہی قوم لڑ سکتی ہے، وہ علی والے لڑ سکتے ہیں بس۔ میدان میں ثابت کیا نا یار، کیوں؟ ایک ہی فارمولہ ایک۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ ان مجالس کے دوران ایک دن ہمیں حکم ہوتا ہے شہزادے علی اکبر کی شہادت پڑھیں۔ اب کل کیونکہ ظاہر شبیہ تابوت برآمد ہوگی، پرسوں بھی شبیہ تابوت ہے، تو وہ آج ہی کا دن ہمارے پاس بچا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کربلا نے ہمارا محور ہے نا، ہمارا مرجع ہے، ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں، کربلا کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہمیں جو ملتا ہے کربلا سے ملتا ہے نا۔ ہماری یہاں موت ہو جائے، ایام عزا میں عاشور سے پہلے عاشور تک تو ہم نہ سویم کرتے نہ کچھ بھی نہیں کرتے نا۔ کیوں؟ حسین کا غم۔ خدا کا شکر ہے دنیا کی قوموں میں ایک ہی قوم یہ امتیاز رکھتی ہے
آپ ممتاز ہیں سب سے، نہیں مناتے۔ چہلم ہے امام کا چھوڑو، ابھی سویم چہلم کا چھوڑو، امام کا 40واں گزر جائے پھر۔ میں نے دیکھا ہے نا، میں نے تو جنازے اٹھا دے، میں تو خود جنازوں میں گیا ہوں، روتے نہیں ہیں۔ عزیز ترین مر گئے، عزیز ترین، 7 محرم 8 نہیں، بعد ابھی نہیں، ابھی زہرا کے لال کو رونا ہے۔ جو چیز ہم کو ایک کرتی ہے وہ یہ کرتی، کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جوان جو گیا ہے وہ کتنا ہی حسین ہو، شبیہ پیغمبر جیسا حسین نہیں تھا۔ جیسا حسین کا بیٹا تھا ایسا نہیں تھا، جیسے ام فروہ کا قاسم تھا ایسا نہیں تھا، جیسے زینب کے اون و محمد تھے ایسا نہیں تھا، جیسے ام کلثوم کا بھائی عباس تھا ایسا کوئی نہیں، جیسا ام رباب کا شیرخوار تھا ایسا کسی کا شیرخوار نہیں تھا۔ معلوم ہے نا، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کیا عالم ہوا تھا حسین کا۔ ایک جملہ سنتا ہوں، تمہید باندھنے کے لیے جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ مقاتل نے بلا تفریق لکھا ہے اس بات کو کہ صبح کے وقت حسین کی ریش سیاہ تھی، عصر کے وقت جب علی اکبر کے لاشے پر گئے تو سفید ہو چکی تھی، سفید۔ 2 پہروں میں حسین کی ریش سیاہ سے سفید ہو گئی۔ یہ ہے علی اکبر، یہ ہے علی اکبر کہ جب اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، نیزوں پر سر تھے شہداء کے، جو کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی عورتیں، ان کی جب نظر پڑی ہے علی اکبر کے سر پہ، اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا، کوئی سینہ پیٹتا، چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ یہ ہے علی اکبر۔ اور یاد رکھیے کہ مدینہ نہیں، جہاں جہاں تک لوگ پہنچا سکتے تھے، خبر رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مدینے میں حسین کا ایک بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے۔ یہ ایسا لقب تھا جو سب جانتے تھے، سب جانتے تھے۔ اور یہ بیٹا صبح عاشور سب سے پہلے آیا ہے میدان میں جانے کے لیے کہ بابا اجازت دیجئے اب میں میدان میں جاؤں۔ اور حسین نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، فوراً اجازت دی علی اکبر کو، جاؤ بیٹا میدان میں۔ لیکن علی اکبر میدان میں نہ جا سکے، کیوں؟ انصار حسینی نے صفیں باندھی۔ مولا یہ کیسے ہوگا؟ ہم ابھی زندہ ہوں اور شبیہ پیغمبر قتل ہونے کے لیے میدان میں چلا جائے، نہیں جانے دیا۔ جب تک ایک بھی حسین کا ناصر تھا علی اکبر میدان میں نہیں گئے۔ جب انصار نے اپنا وعدہ پورا کیا پھر علی اکبر آیا، بابا میدان میں جاؤں، بیٹا جاؤ۔ اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے، اے ابن ام، یہ نہیں ہو سکتا، کیا منہ دکھائیں گے اپنے دادا حیدر کرار کو، اپنے دادا جعفر طیار کو؟ شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے ہمارے سامنے، نہ ہم نے ابھی تلواریں کھائیں نہ تلواریں لگائی، نہ زخم کھائے نہ زخم لگائے۔ علی اکبر نہیں جا سکتا، نہیں جانے دیا۔ کبھی عباس کے بھائی آ جاتے تھے، کبھی اولاد حسن آ جاتی تھی، نہیں جانے دیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ پھر ایک بار علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں، اجازت دیجئے۔ شاید کوئی آ جائے اور آ کر کہے مولا نہیں، علی اکبر نہیں جائے گا۔ عزاداروں، کوئی بھی نہیں تھا علی اکبر کو روکنے والا۔ اور پھر حسین بھی کیسے روکتے؟ اپنے ہاتھوں سے سب کے لاشیں اٹھا کر لائے تھے اسے، کیسے روکتے اپنے بیٹے علی اکبر کو؟ بس اتنا کہا، بیٹا ماں سے رخصت ہو لے، آخری بار ماں کو سلام کر لے۔ جناب ام لیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مادر گرامی جیسے آپ نے رات کو حکم دیا تھا بس میں جا رہا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے، آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ فرماتی ہیں، بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر پروان چڑھایا اس سے جا کے اجازت مانگی۔
مشکل ترین مرحلہ علی اکبر کے لیے، پھوپھی سے اجازت لینا۔ بہرحال خلاصہ کرتا ہوں، علی اکبر نے اجازت لے لی، بس ایک جملہ کہہ کر اجازت لے لی تھی کہ بھئی یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ کوئی چارہ نہ تھا ثانیہ زہرا کے پاس سوائے اس کے کہ علی اکبر کو میدان میں جانے دیں۔ ہاں اتنا ضرور لکھا ہے مقاتل نے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا۔ 70 بار لکھا ہے، 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا، 70 بار گرا، کیونکہ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیویاں واپس کبھی ماں، کبھی پھوپھی، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آئے۔ بالآخر رخصت ہوئے حرم سے، نکلے، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرایا علی اکبر کو، جاؤ بیٹا، بس ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، سواری چند قدم آگے چلی تھی، علی اکبر کو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا۔ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئے میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے لڑوں گا؟ حسین نے سینے سے لگا لیا، آنسو بہنے لگے، میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ روانہ ہوئے علی اکبر، جنگ شروع کی علی اکبر نے۔ حسین کا عالم یہ ہے کہ کبھی دائیں طرف دوڑ رہے ہیں میدان میں، کبھی بائیں طرف۔ کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا، حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے، آوازیں دینا شروع کی، میرے لال علی اکبر کس طرف ہے، کس طرف ہے، جواب دے، دیکھ بابا تجھے پکار رہا ہے۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے بابا کی، لیکن علی اکبر کیسے بتائیں بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، سپر گر گئی، خود گر گیا، چاروں طرف سے تلوار اور تبر کے وار ہیں، تیروں کے وار ہیں، زخموں سے چور علی اکبر نے ڈھال ہو کے گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، سواری کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اپنا توازن برقرار کیے ہوئے تھے علی اکبر کہ اتنے میں سنان ملون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار۔ اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ گرتے گرتے آواز دی، عزادارو سنو، کربلا میں جو شہید گرتا تھا نا آواز دیتا تھا یا مولا ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آئیے۔ علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، لہذا مدد کے لیے نہیں پکارا، بس اتنا کہا یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، تیورا کر غش کھا کے خاک پہ گر پڑے، چلا کر کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی پر خاک۔ کھڑے ہوئے حسین دو چار قدم چلے، نہ چلا گیا، جب نہ چلا گیا پھر گر پڑے، اپنے وجود کو کبھی کوہنیوں کے بل، زانووں کے بل، پنجوں کے بل،
کسی طرح سے اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا، پکارتے جاتے ہیں میرے لال علی اکبر، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے۔ کسی طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، دیکھا رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، فرماتے علی اکبر آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں بابا، بہت تکلیف میں ہوں۔ حسین فرماتے ہوں گے اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا حسین سے، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانوں زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ کوئی بعید نہیں کہ نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، بھائی بھی آ گیا ہوگا، ارے ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا ہو بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچ لیا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ ساتھ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، واپس لاشے کو رکھ دیا زمین پر۔ گنج شہیدہ کا رخ کر کیا آواز دی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، بچوں آؤ، میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے قتل گاہ کی طرف، واہ حسینہ واہ حسینہ پکارتے ہوئے۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، اگلا حصہ اٹھا لیا، لاش کو کھینچنا شروع کیا، اس طرح سے کہ علی اکبر کے قدموں سے لکیریں ریت پر بنتی جا رہی تھی۔ بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے خیمہ گاہ میں علی اکبر کا لاشا پہنچا، بیویوں نے حلقہ کیا، علی اکبر کا ماتم شروع کیا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی، ام لیلہ نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب جو فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی، عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسرے ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی، لوگوں مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جانا۔